کہ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن عظیم الشان میں یہ لفظ نہ آیا ہوتا یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اگر علی ابراہیم کا لفظ نہ ہوتا، قیامت تک کے لیے یہ قانون بن جاتا کہ آگ لوگوں کو گرمی دینے کے بجائے ٹھنڈک دیتی۔ معزز و مکرم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز و مکرم سامعین و حاضرین، آج کا بیان حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام کے ذکر اور آپ کی سیرت کے حوالے سے ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام وہ عظیم ہستی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی 114 صورتوں کے میں سے 25 صورتوں کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا، 25 صورتوں میں، اور ٹوٹل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو نام قرآن پاک میں آیا ہے وہ 67 مرتبہ 67 ٹائمز، 3 کم 70 باری اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام کے ساتھ ذکر کیا ہے قرآن میں۔ اور خالی حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں تک نہیں کہ خالی رب نے قرآن میں ان کا ذکر فرمایا، بلکہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شرف و کمالات اپنے صحابہ کو سنائے۔ تو گویا کہ حضرت ابراہیم کا ذکر یہ خود سنت مصطفیٰ ہے، ان کا ذکر کرنا اور ان کا ذکر سننا، ذکر کرنا رسول اللہ کی سنت اور ذکر سننا حضرت ابراہیم کا یہ نبی پاک کے صحابہ کی سنت ہے۔ چونکہ اگلے ابھی عید سے پہلے 2 جمعے باقی ہیں، تو ابھی قربانی کے اوپر اور پھر اس کے بعد حج کے اوپر ہیں، تو آج میں نے سوچا کہ خالصتاً جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے اس کے اوپر چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں۔ تو دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو حضرت ابراہیم کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے قرآن پاک کی، آیت نمبر 124 سورہ بقرہ، یہ پہلے سپارے کا آخری حصہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، فرمایا کہ جب یاد کرو وہ وقت کہ جب اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک مشکل اور ایک امتحان میں مبتلا کر دیا، آزمائش میں ڈال دیا، اور فرمایا کچھ باتوں سے رب نے جب ان کو آزمایا فَأَتَمَّهُنَّ، انہوں نے ان باتوں پر وہ پورا آ گئے، وہ آزمائش اور امتحان میں پاس ہو گئے۔ کیا وہ امتحان تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان یہ تھا، بہت سارے امتحان آئے، لیکن یہاں پر جو قرآن نے بیان کیا یہ امتحان کوئی عام امتحان نہیں ہے۔ اس امتحان سے مراد وہ امتحان ہے کہ شادی ہو گئی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی، شادی ہونے کے بعد اولاد کوئی نہیں تھی، اولاد نہیں تھی، تو دوسری جو بیوی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، پہلی بیوی تو حضرت سارہ، دوسری بیوی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جو بیوی تھی ان کا نام تھا بی بی ہاجرہ۔ یہ بی بی ہاجرہ کا بھی ایک عجیب، پیچھے میں بتاؤں گا کہ عجیب وہ ایک قصہ ہے کہ بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ڈائریکٹ ان کے ساتھ شادی نہیں ہوئی، یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سفر کر رہے تھے بی بی سارہ کے ساتھ، تو رستے میں ایک بادشاہ تھا، وہ بڑا ظالم تھا، اس نے کیا کیا کہ وہ بی بی سارہ چونکہ خوبصورت تھی اور بادشاہ کے جو سپاہی تھے وہ جو خوبصورت عورت آتی وہ اس کو پکڑ کے بادشاہ کے حوالے کر دیتے تھے، تو بار کے حضرت بی بی سارہ کو بھی جب پکڑنے کی کوشش کی تو ان کے ہاتھ شل ہو گئے۔ بادشاہ کو پتہ چلا کہ بھئی ایسے لوگ بھی ہیں کہ ان پر ہاتھ ڈالنے لگے تو وہ ہاتھ شل ہو جائیں، ہاتھ شل ہو گئے، بالکل مفلوج ہو گئے سپاہیوں کے۔ تو بادشاہ نے تعظیم و تکریم کی حضرت ابراہیم کی
اور بی بی ہاجرہ بطور تحفہ خدمت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت بی بی سارہ کو عطا کی. چونکہ 80 سال کی عمر ہو گئی تھی, اولاد کوئی نہیں تھی, بیوی تو تھی لیکن بیٹا کوئی آگے نسل تو تھی نہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت بی بی سارہ نے کہا کہ آپ حضرت ہاجرہ کے ساتھ نکاح کر لیں, کیا پتہ اللہ تعالیٰ ہماری نسل کو آگے پیدا کر دے اور آگے ہماری نسل چل پڑے. پہلی بیوی نے دوسری بیوی کرنے کی خود اجازت دی, بلکہ خود کروایا نکاح. حضرت ابراہیم علیہ السلام کیسے خوش نصیب, پہلی بیوی خود کہہ رہی نکاح کا. اور آج کل حالانکہ شریعت میں جائز ہے اور دین کے اندر جائز ہے, لیکن آج کل کی بیویوں کے سامنے آپ دوسرے نکاح کی بات کر دیں نا تو وہیں پہ کہے گی ہمیں پہلے طلاق دو اور پھر بات کرو. حالانکہ یہ پچھلے دنوں ہی, ابھی چند دن پہلے ہی کسی نے یہ فیس بک پر ایک ویڈیو وائرل کی, 20 سالہ نوجوان نے 40 سالہ طلاق یافتہ عورت کے ساتھ نکاح کیا. اور کئی لوگ بڑے بڑے اس پہ کمنٹس کر رہے, تبصرے کر رہے, یہ جی جوان لڑکا ہے اور یہ 40 سال کی عورت. پھر اس نے کہا میں نے اپنے نبی کی سنت کو ادا کیا کہ حضور کی 25 سال عمر اور 40 سال حضرت خدیجہ کے ساتھ انہوں نے نکاح کیا تھا. کہا اگر معاشرے کے اندر یہ جو آج آپ دیکھ رہے ہیں برائیوں کا جمکٹا ہے, چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ زنا, یہ زنا کی جو بیماری ہے معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی, اگر آپ ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں اس کا ایک ہی حل ہے, وہ رسول اللہ کی سنت نکاح ہے. ایک ہی حل ہے. ابھی بھی آپ کے ملک کے وزیر اعظم نے صرف عورتوں کے کپڑوں کے بارے میں بات کی تو پورے ملک کا میڈیا اس کے خلاف ہو گیا. حالانکہ میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن جو حق بات کرے وہ چاہے آپ کا دشمن بھی ہو اس کو تو قبول کرو کہ جناب عورتوں کے لباس کی وجہ سے مردوں کے ذہن خراب ہوتے ہیں. تو بالکل صحیح بات کہی ہے. اسلام تو کہتا ہی ہے. حضرت اسماء رسول اللہ کی خدمت میں آئی, سرکار دو عالم علیہ السلام کی خدمت میں جب آئی, باریک دوپٹہ پہنا ہوا تھا. حضرت اسماء بھی چھوٹی تھی, حضور نے وہ دوپٹہ پھاڑ دیا. حضرت عائشہ کو فرمایا عائشہ موٹی چادر لے کر آؤ. موٹی چادر لا کر حضرت اسماء کو دی اور فرمایا اس کو پہنو. فرمایا جب لڑکیاں بڑی ہو جائیں تو وہ باریک دوپٹہ نہ پہنا کرے بلکہ موٹی چادر پہنا کرے جس سے اس کے جسم عیاں نہ ہو, تاکہ مسلمان جو دیکھے اس کو پتہ چلے پردہ دار خاتون ہے, کبھی بھی اس کا ذہن خراب نہیں ہوگا. اور جب وہ تنگ لباس اور چست لباس اور جس سے جسم کی عورتوں کی جسم کے نازک حصے جب ظاہر ہوں گے مردوں پر تو اس کا دماغ تو خراب ہوگا. پھر چھوٹی بچیوں سے بھی زنا ہوں گے, پھر اس طرح کے زنا کے کیسز آتے رہیں گے اور آپ کبھی بھی اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے. اس کا حل یہی ہے کہ رسول اللہ کا نکاح عام کیا جائے, رسول اللہ علیہ السلام کی سنت نکاح کو عام کیا جائے. ابراہیم علیہ السلام نے دوسرا نکاح کیا تو اس کے بعد کیا ہوا, حضرت بی بی ہاجرہ ان کے ہاں اللہ نے حضرت اسماعیل کو پیدا کر دیا. بڑے بیٹے حضرت ابراہیم کے کون ہیں بھائی؟ حضرت سارے بولیے حضرت اسماعیل علیہ السلام. یہودی حضرت اسماعیل کو نہیں مانتے. وہ اس لیے نہیں مانتے کہ رسول اللہ علیہ السلام حضرت اسماعیل بنی اسماعیل میں پیدا ہوئے اور ایک واحد ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو حضرت اسماعیل سے لے کر رسول اللہ تک درمیان میں کوئی نبی نہیں ہے. اللہ نے ایک ہی بھیجا لیکن کمال بھیجا. حضرت پھر کیا ہوا, اللہ تعالیٰ کی کرنی ایسی کہ 80 سال کی عمر میں بیٹا دیا. اور پھر جو قرآن نے, اب میں واپس آیت پہ آپ کو جوڑنا چاہتا ہوں, قرآن مجید کی آیت پر واپس اپنے موضوع پر. یہ ساری بات کی تمہید باندھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ واپس آ جائیں. قرآن نے کیا کہا, وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم کو آزمایا کچھ باتوں سے اور اس نے اس پر پورا اپنے آپ کو کر کے دکھایا, پیچھے نہیں ہٹا, بھاگا نہیں کہ میں نہیں کر سکتا, بلکہ وہ اس پر پورا آ گئے. اللہ نے کیا کہا, ہاجرہ کو اور اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی بے آب و گیا وادی میں جا کر چھوڑ آؤ, جہاں پر نہ پانی نہ کھانے کو کچھ, خشک پہاڑ. آج بھی آپ مکہ شریف میں دیکھ لیں حالات کیسے ہیں کہ وہاں کوئی سبزہ نہیں اگتا, جیسے ہمارے یہاں میدانی علاقوں میں ہے ویسے وہاں نہیں ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام
وہاں پر اللہ کے کہنے پر کچھ سوچا بھی نہیں ہے کہ یا اللہ یہ کیسا امتحان ہے، 80 سال کی عمر میں جا کے ایک بیٹا دیا اور وہ بھی اللہ پر مارے، اس کو جا کے چھوڑا مکہ کی وادی میں۔ جب آپ آئے وہاں پر آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا، بی بی ہاجرہ کو چھوڑا، اور چھوڑ کر کچھ کھجوریں دی، کچھ پانی دیا اور اللہ کے حکم سے واپس چل دیے۔ جب واپس گئے تو وہاں حضرت بی بی سارہ جو آپ کی پہلی بیوی تھی، بی بی سارہ کے بطن سے بھی اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم کو حضرت اسحاق عطا کر دیے۔ حالانکہ پہلی بیوی جو تھی بی بی سارہ، ان کے بطن سے کوئی اولاد نہیں تھی۔ بہرحال مورخین کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو پہلی بیوی، دوسری بیوی ہے بی بی ہاجرہ، ان کی قبر خانہ کعبہ کے اندر ہے، مورخین کی بات ہے، اور بی بی سارہ کی قبر آج بھی فلسطین کے اندر موجود ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ حضرت اسحاق، حضرت ابراہیم اور بی بی سارہ تینوں کی قبر ایک ہی جگہ پر بہت خوبصورت مزار بنایا ہوا ہے، یروشلم کے پاس ہی بیت المقدس کے قریب، وہاں پر بہت پیارا مقام ابراہیم اس کو کہتے ہیں کہ یہ جگہ پر حضرت ابراہیم کی قبر مبارک ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام وہاں سے جب چلے کے تشریف لے گئے تو ابراہیم علیہ السلام کی جو پیدائش ہوئی تھی نا، وہ ایک ایسے خاندان میں ہوئی تھی، وہ جو مجوسی خاندان تھا، مجوسی تھے، وہ آتش پرست، کچھ ان کی قوم کے لوگ بت پرست تھے، کچھ لوگ ستارہ پرست تھے، یعنی مختلف قسم کے مشرکین کے اندر آپ نے آنکھ کھولی۔ اور کچھ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو آزر تھا یہ حضرت ابراہیم کا باپ تھا۔ آزر کے بارے میں قرآن میں آیا نا، ابی آزر، کہ آزر جو تھا آپ کا باپ تھا۔ تو یہ یاد رکھیے، ابی کا لفظ قرآن پاک میں جہاں بھی آیا یہ حضرت ابراہیم کے معنی میں تو وہ باپ کے لیے نہیں ہے، وہ چچا کے لیے، چونکہ حضرت ابراہیم کا جو شجرہ حدیث شریف میں آیا ہے اس میں آزر کا آپ کا باپ آزر نہیں ہے، بلکہ آپ کا باپ کون ہے؟ تارخ نام ہے اس کا، تارخ، تیلف تا رے خے رخ، تارخ، تارخ نام ہے۔ اور حضور نے خود فرمایا کہ مجھ سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک درمیان میں کوئی شخص مرد ہو یا عورت، فرمایا میں پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل کیا گیا، میرے اور حضرت ابراہیم کے درمیان میں نہ کوئی عورت اور نہ کوئی مرد، مشرک اور کافر کوئی بھی نہیں ہے، سارے مومن یا تو نبی یا رسول ہیں، کوئی بھی درمیان میں نہیں ہے ایسا جو کافر ہو یا مشرک ہو۔ تو اللہ نے اپنے نبی کے نسب کو پاک رکھا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کا نسب تو پاک ہو، حضور کا نسب تو جڑتا ہے حضرت ابراہیم سے، اور درمیان میں حضرت ابراہیم کا باپ جو ہے وہ تارخ، وہ ہو جناب نعوذ باللہ کافر۔ تارخ نہیں، آزر جو تھا یہ آپ کا چچا تھا، اور قرآن میں آزر ابی کا جو لفظ ہے یہ چاچا کے لیے بھی استعمال ہوا۔ حضرت عبداللہ، حضرت عباس کے بارے میں حدیث شریف میں آیا، ان کے بارے میں ابی کا لفظ ہے۔ امی بھی کہتے ہیں قرآن میں، عین میم ام، امی یہ بھی چچا کو کہتے ہیں عربی میں، اور ابی بھی چچا کو کہتے ہیں۔ چچا کے لیے بھی بعض دفعہ ابا کا لفظ اس لیے استعمال ہوتا ہے کہ اس نے پرورش کی ہوتی ہے، جو پرورش کرنے والا ہو اس کو عربی میں ابی کا لفظ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اس لیے قرآن میں جہاں بھی آیا حضرت ابراہیم کے بارے میں، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ وہ یہ آزر نہیں تھا، یہ کون تھا بھائی؟ تارخ۔ یہ یاد رکھیے، یہ کئی لوگ کنیکشن جوڑ جاتے ہیں، وہ مشرک تھا، وہ کافر ہو کے مرا، تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی نسب کو کبھی بھی گندہ نہیں کر سکتا، نسب کو پاک ہی رکھے۔ جب حضور نے فرما دی ہے تو ہم نے تو قرآن کو بھی رسول اللہ کے کہنے پر مانا ہے۔ تو جب رسول اللہ خود فرما رہے ہیں کہ آزر جو ہے باپ نہیں تھا، چچا تھا، تو اس لیے قرآن پاک میں جہاں بھی آیا تو آپ نے اس کا معنی کیا لینا بھائی؟ چچا۔ ابی آزر چچا کے لیے آیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے بڑے قسم کے امتحان ڈالے۔ نمرود اس زمانے کا
बड़ा सख्त बादशाह। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम को तबलीग की, समझाया ना, तो कुरान का ये हुक्म है, सूरह असर में बयान हुआ, वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना, जिन्होंने आंदी हो तो पढ़ लो ना, मैंने ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत इसमें बतानी है आपको। इल्लल लज़ीना वामिलुस सालिहात वतवासौ बिस्सब्र। कुरान मजीद ने ये 4 चीज़ें बयान की कि सारे इंसान खसारे में हैं, इल्लल लज़ीना आमनू नंबर 1 पर, जिसमें अमले सालेह। इल्लल लज़ीना आमनू नंबर 1 ईमान वाले, जिसमें ईमान वाली सिफ़त हो, वामिलुस सालिहात अमले सालेह हो, वतवासौ बिल हक़ पहले खुद अमल करे, उसके बाद लोगों को तबलीग करे, हक़ की वसीयत करे, और जब हक़ की वसीयत में मुश्किलात आ जाएं तो चौथी बात क्या है, वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस्सब्र। चौथे नंबर पर सब्र है। अल्लाह के रास्ते में रुकावटें आती हैं, हक बात कहोगे लोग भी तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे, तुम्हारे रिश्तेदार भी खिलाफ हो जाएंगे, तुम्हारे अपने भी बेगाने भी, सब तुम्हें तानो तशनी भी करेंगे। यही हाल हुआ हज़रत इब्राहीम के साथ। पूरी कौम गई बाहर मेले पर, आपने सारे बुत तोड़ दिए, बड़े बुत के कंधे पर रख दिया कुल्हाड़ा। सारी कौम जो वापिस आई, कहा तुम ही थे ना, तुमने तोड़े? कहा नहीं, देखो कुल्हाड़े के। आपने बतौर लॉजिकली उनको समझाना था कि ये बुत कुछ नहीं कर सकते। उस बड़े बुत के कंधे पर कुल्हाड़ा रखा, कहा इसने तोड़े होंगे। तो कौम ने कहा ये तो बोलते नहीं। कहा मैं भी तुम्हें ये बताना चाहता हूं कि जो कुछ नहीं कर सकता वो रब भी नहीं हो सकता, वो कोई कुछ भी नहीं। तो उन्होंने कहा हम तुम्हें बादशाह के वाले करेंगे। उस वक्त का जो बादशाह नमरूद, वो अपने आप को खुदा कहता था कि मैं खुदा हूं। तो आपने कहा भाई तू खुदाई का दावा करता है? कहा जी बिल्कुल मैं खुदा हूं। कहा जी हमारा जो खुदा है वो जिंदा भी करता है और मारता भी है। बारह ये कुरान में मौजूद है, अभी टाइम थोड़ा है इसलिए नुक्ता समझाना है आपको। तो उन्होंने कहा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद ने कहा जी मैं भी मार सकता हूँ। कहा ठीक है, आप एक सिपाही को बुलाया, उसकी गर्दन उतार दी। कहा देखो मैंने मार दिए। कहा नहीं, जिंदा भी मेरा रब कर सकता है। कहा ये तो नहीं मैं कर सकता। तो कहा मेरा रब तो वो है कि जो मशरिक से सूरज निकालता है और मगरिब में गुरूब करता है, तुम कर सकते हो? कहा नहीं कर सकता। जब कोई जवाब ना दे सका तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बांध दिया और बांध कर एक बहुत बड़ा अलाव जलाया। कहा इसमें आपको फेंकेंगे। कई दिन वो अलाव जलता रहा और जब खूब आसमानों की तरफ उसके शोले बढ़ना शुरू हुए आग के, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में गिराने की तैयारी हुई। आग में गिराने की तैयारी हुई और हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम की बिल्कुल जब तैयारी हो चुकी, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से इम्तिहानन जिब्रील आ गए। जिब्रील अमीन ने पूछा कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? कहा अगर रब ने भेजा है तो कर दे, लेकिन अगर तू खुद आया है तो मुझे तेरी मदद की ज़रूरत नहीं। मैं जिस मालिक के लिए तकलीफ सह रहा हूँ वही मालिक मुझे देख रहा है। इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम को जैसे ही उन्होंने एक बहुत बड़े पत्थर के साथ बांधकर जब फेंका, आग में बहुत दूर से आसमान से ज़मीन में, ये ही आपकी ये छिपकली, इसी की नस्ल में से एक जानवर था। हदीस शरीफ में आया कि इसकी नस्ल में से वो फूंके मार के उस आग को भड़का रहा था कि ये भड़के। हालांकि उसकी फूंक से तो आग नहीं इतनी भड़क सकती, लेकिन दूसरी तरफ एक चिड़िया थी, वो अपनी चोंच में पानी ला ला के डाल रही थी और आग को बुझा ला के। उसके पानी तो आग नहीं ना बुझनी, अल्लाह तो दिल देखता है ना। हुजूर ने फरमाया जो इस छिपकली को एक ज़रब में मारेगा अल्लाह उसको 100 नेकियां देगा, क्योंकि इसने हज़रत इब्राहीम के साथ गद्दारी की। और वो देखो चिड़िया, छोटा सा परिंदा, उसने हज़रत इब्राहीम की तारीफ की। रब्बुल आलमीन ने उस जानवर को मुसलमानों के लिए हलाल करार दिया।
اس پرندے کو حلال قرار دیا اور اس کا نام رسول اللہ نے خود لیا. اور ہم بھی آج ممبر پر بیٹھ کر لے رہے ہیں کہ اللہ کے اس کی چونچ میں تو نہیں. تو اللہ تعالیٰ بندوں کی نیتیں دیکھتا ہے، چاہے وہ خیر کا معاملہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب پھینک دیا، اسی وقت اللہ نے حکم دیا، قلنا یا نارو کونی برداً وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، میرے ابراہیم کے لیے گلے گلزار بن جا. اچھا، کچھ ٹھنڈک تو ہوتی ہے جو انسان کو چبھتی ہے، تکلیف دیتی ہے. برداً وسلاما، یہ قرآن نے جو لفظ کہا نا، برداً وسلاما، ایسی ٹھنڈک جو سلامتی والی ہو، جو سکون والی ہو، جو راحت والی ہو. اگر مفسرین نے یہ بات لکھی کہ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن عظیم الشان میں یہ لفظ نہ آیا ہوتا، یا نارو کونی برداً وسلاما علی ابراہیم، اگر علی ابراہیم کا لفظ نہ ہوتا، قیامت تک کے لیے یہ قانون بن جاتا کہ آگ لوگوں کو گرمی دینے کے بجائے ٹھنڈک دیتی، کیونکہ قرآن میں آ چکا تھا. قیامت تک کے لیے قانون بن جاتا. لیکن رب نے جب کہا نا علی ابراہیم، ٹھنڈک دینی ہے لیکن اور کسی کو نہیں، صرف کس کو بھائی؟ ابراہیم علیہ السلام کو. حضور علیہ السلام سے سوال ہوا، یہ صحیح مسلم کے اندر وہ حدیث شریف ہے. آقا کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی خدمت میں ایک شخص آیا اور کیا کہا؟ فقال یا خیر البریتی، پوچھا گیا یا رسول اللہ کہ خیر البریہ جو قرآن میں آیا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات فاولئک ہم خیر البریہ، کہ بے شک جنہوں نے عمل صالحہ کیا وہ لوگ خیر البریہ، سب سے بہترین لوگ ہیں. قرآن نے کہا تو خیر البریہ جو قرآن نے بیان کیا ہے، اس سے مراد کون ہے؟ تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میرے آقا نے فرمایا ذاک، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاک ابراہیم علیہ السلام، فرمایا جو قرآن نے بیان کیا کہ خیر البریہ، جن لوگوں نے عمل صالحہ کیا، ایمان لائے، وہ لوگ خیر البریہ، بہترین لوگ ہیں. فرمایا اس سے مراد اور کوئی نہیں، میرے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے کہ یہ بہترین لوگ. یہ قرآن مجید کی آیت کو رسول اللہ علیہ السلام نے، حالانکہ حضور نے تو خود فرمایا کہ میں اولاد آدم کا سردار ہوں. ایک حدیث میں یہ آتا ہے. اب یہ حدیث اس سے ذرا ٹکراتی ہے، تو یہاں پر محدثین نے لکھا کہ حضور ہی تمام اولاد آدم کے سردار ہیں، رسولوں کے امام ہیں، نبیوں کے سلطان ہیں. لیکن حضور نے جو حضرت ابراہیم کو خیر البریہ فرمایا، اس لیے فرمایا کہ ایک تو حضور کے یہ جد امجد ہیں، دوسرا رسول اللہ علیہ السلام نے بطور تواضع کہ اپنا مقام ہونے کے باوجود بھی رسول اللہ علیہ السلام نے حضرت ابراہیم کی شان بیان کی ہے. تو اس لیے بعض دفعہ انسان کی اپنی عزت چاہے جتنی مرضی اونچی ہو، لیکن آپ سے اگر رتبے میں مقام میں کوئی کم بھی ہے نا، کبھی کبھی اس کی بھی تعریف کر دیں، اس سے آپ کے اندر عاجزی پیدا ہوگی. آپ کسی کے برابری تو نہیں کر سکتے، لیکن آپ کے اندر عاجزی پیدا ہوگی کہ یار یہ بندہ مجھ سے نیچے ہے مقام و مرتبے میں. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے اونچا مقام ہمارے آقا کا ہے، اور حضور کی وجہ سے سارے نبیوں کو مقامات ملے. لیکن حضور خود اپنی زبان سے حضرت ابراہیم کی تعریفیں بیان کر رہے ہیں. تو کبھی کبھی ایسا ہونا چاہیے کہ ہمیں ان لوگوں کی تعریف بھی کرنی چاہیے، ان لوگوں کی بھی سیرت کو سمجھنا چاہیے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں مقام رکھتے ہیں لیکن آپ سے مقام میں نیچے.